اب چار طرف سے ظلمت کے ابر اور تاریکی کے بادل فاطمہ کے چاند پر چھا گئے۔ زرع بن شریک تمیمی نے بائیں شان مبارک پر تلوار ماری۔ امام تھک گئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، 33 زخم نیزے کے اور 34 گھاؤ تلوار کے، تیروں کا شمار نہیں، اٹھنا چاہتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ اسی حالت میں سنان بن انس نقی شقی ناری جہنمی نے نیزہ مارا، وہ عرش کا تارا زمین پہ ٹوٹ کے گر پڑا۔ سنان مردود نے خولی بن یزید سے کہا کہ سر کاٹ لے، اس کا ہاتھ کانپا۔ سنان ولد الشیطان بولا، تیرا ہاتھ بیکار ہو، اور خود گھوڑے سے اتر کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پیارے 3 دن کے پیاسے کو ذبح کیا اور سر مبارک جدا کر دیا۔ امام عالی مقام شہید تو ہو گئے، دیکھنا یہ ہے کہ کمال شہادت کے تمام مراتب کو کس خوبی سے طے فرمایا۔ شہید ہوتے ہیں تو وطن سے منزل و دور غریب الوطنی کی حالت میں، اور وہ بھی کب کہ جب تنہا رہ گئے، بھائی بیٹے بھانجے بھتیجے، غرض یہ کہ سب جانثار ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ذبح کر دیے گئے۔ جان بھی دیتے ہیں تو کس جاں بازی کے ساتھ کہ دشمنوں کے ٹڈی دل کو خطرے میں بھی نہ لائے، نہ مدافعت جیسے کمزور اصول کی پابندی کی، بلکہ دلیرانہ حملے کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور اہل بیت میں چھوڑا تو کسے باز یتیم بچوں اور چند بے کس بیواؤں کو کہ انہیں بھی دشمنوں نے قید کر لیا۔ ستم یہ کہ وہ اب بھی ظالم دشمنوں کی دست برد سے محفوظ نہ رہ سکے، بلکہ ان کے خیمے لوٹ لیے گئے۔ لاش یوں کھلے میدان میں پڑی رہتی تو صبر آتا، یہ بھی نہ ہوا، بلکہ فاطمہ کے گود کے پالے اور مصطفیٰ کے سینے پر کھیلنے والے کہ تن مبارک کو گھوڑوں سے روندا گیا کہ سینہ و پشت نازنین کی تمام ہڈیاں مبارک ریزہ ریزہ ہو گئی۔ سر کو قلم کر کے پہلے کوفہ میں ابن زیاد کے پاس، پھر وہاں سے شہروں قصبوں اور دیہاتوں میں ہوتا ہوا دمشق میں یزید پلید کے پاس بھیج دیا گیا۔ غرض یہ کہ وہ کون سی مصیبت تھی جو امام علی مقام نے نہایت صبر و استقلال سے برداشت نہ کی۔ 3 شب و روز بھوک پیاس کی تکلیف اٹھائی، جواں بیٹوں بھانجوں بھتیجوں کی لاشیں خاک و خون پہ تڑپتی دیکھیں۔ واہ رے استقلال و ثابت قدمی کہ یہ کچھ منظور کیا، مگر ایک فاسق و فاجر کی بیعت منظور نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام عالم اسلام میں کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کا دل امام علی مقام کی عظمت سے پر نہ ہو، اور یزید جیسے پلید کو اہل بیت رسالت کی بے حرمتی کرنے پر دل سے برا نہ جانتا ہو۔ امام مظلوم کو شہید کر کے یزید و اس کے حواری خواہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، تو ہرگز نہیں، اس لیے کہ ان ظالموں نے اگر بوستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھولوں کو پتی پتی کر کے بکھیرا، خاندان نبوت کے گھروں کو بے چراغ کیا اور تمام مسلمانوں کے کلیجوں میں ہاتھ ڈالا، یا دنیا بھر کی لعنت و ملامت اپنے سر لی، تو کس لیے؟ صرف چند ماہ کی حکومت کے لیے۔ اس کے بعد امام عرش مقام کے چاہنے والے رب عز و جل نے ان میں سے ایک ایک کو کتے اور سور کی موت مار کر جہنم رسید کر دیا۔ مگر اس مارکے میں کامیاب ہوئے تو کون؟ جو بظاہر ناکام رہے، اور فتح ہوئی تو کس گروہ کی جس کی شکست کا دنیا بھر کو آج تک قابل یقین ہے۔ بات یہ ہے کہ اس شاک کے نزدیک کامیاب زندگی وہ ہے جس کا اختتام رضائے محبوب پر ہو، ورنہ ان کے نزدیک زندگی بے نتیجہ اور موت بے لطف۔ امام مظلوم کے ساتھیوں نے اپنے محبوب یعنی امام علی مقام پر ان کی آنکھوں دیکھتے گلے کٹوا دیے کہ ان کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ علی حاصل قیاس امام عرش مقام نے اپنے محبوب کی رضا پر گھر لٹا دیا، اہل و عیال بھائی بھانجے بھتیجے غرض کے سارے خاندان کو قربان کر دیا، اور منہ سے اف نہ کی، اور ان سب کے بعد اپنی جان رضائے محبوب پر قربان کر کے خود بھی فردوس بری میں مقام پایا۔ اس مہم میں کامیاب ہو گئے۔ خداوند عالم دنیا و آخرت قبر و حشر میں ہمیں ان کی برکات عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔